کیا شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور جس طرح بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے تو اس کی ایک بارڈر لائن ہوتی ہے، حما بولتے ہیں اس کو۔ تو حما کے پاس اگر کسی اور نے اپنے جانور چرائے تو یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ کی حدود میں جا پڑے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا گیا تو گویا یہاں بھی ایک چراگاہ ہے، تو یہ بارڈر لائن ہے یہ شبوہات کی۔ اگر شبوہات میں جائے گا، حما پہ چرائے گا جسے جانور، تو وہاں جا پڑنے کا اندیشہ ہے بادشاہ کی چراگاہ میں۔ تو یہاں اگر شبوہات میں پڑے گا تو یہ امکان ہے کہ حرام میں جا پڑے گا۔ اس کو میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی دی ہوئی مثال سے اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک کھانے کا تھال یا حلوے کا تھال آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کے بالکل بیچوں بیچ سینٹرل، اس کے سینٹر میں زہر ڈالا ہوا ہے اور باقی ہر طرف بالکل صاف ستھرا حلوہ ہے اور کوئی ضرر نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اس تھال میں آپ کھائیں گے بھی تو اس سینٹر جو بتایا گیا زہر کا، اس سے بہت دور دور سے کھائیں گے۔ اسی یعنی کہ اپنی نفسیات کے مطابق اگر بالکل میں سینٹر کے قریب سے کھاؤں گا تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ زہر میرے پیٹ میں چلا جائے، میں مارا جاؤں۔ تو اب یہ کہ بالکل سینٹر کے قریب نہ جانا یہ احتیاط ہے، یوں سمجھنا۔ یہ آپ نے پوچھا احتیاط کیا، تو میری سمجھ میں یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ حرام سے گناہ سے اتنی دور رہے کہ اس حرام یا گناہ میں جا نہ پڑے۔ اب آپ نے میرے بارے میں جو حسن ظن کا اظہار کیا، تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ادا کروں گا کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو آپ فرماتے کہ اللہ تعالی مجھے تمہارے حسن ظن سے بھی بہتر بنا دے۔ اللہ مجھے آپ جس طرح محتاج سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مجھے احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔ افسوس احتیاط ہو نہیں پاتی، اللہ تعالیٰ محتاط بنا دے۔ کس طرح کی بے احتیاطیوں کا اب کہاں یار، صحیح گناہ کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو بالکل نڈر ہو کر بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں، پھر ادھر ہر دوسرا آدمی مجتہد ہے، اپنا احتیاط کرتا ہے ایمان ہو کر معاذ اللہ کہ میں یہ دلیل وہ دلیل یوں یوں یوں، کیا غلط کیا میں؟ اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو یہ اس کو اگر بدن میں سستی ہو گئی تو بولے گا سخت بخار ہے۔ روزہ نہیں رکھنا ہے، ہلکا پھلکا سر میں درد ہوا، سر میں شدید درد ہے، یہ عام ہے۔ مطلب تھوڑی طبیعت خراب ہوئی تو مطلب بہت طبیعت خراب ہے۔ کلینک میں دوا کے لیے گیا
تو بولا میں ہاسپٹل میں گیا، اپنی امی کو یا اپنے بچے کو میں ہاسپٹل میں لے گیا ہوں، حالانکہ لے گیا ہوا کلینک میں۔ ہاسپٹل میں تو بعض اوقات یہ کہ بہت بڑے کیس ہوتے ہیں تو لے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ایڈمٹ کرتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ مبالغہ اتنا کرتے ہیں۔ تو روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس کے پاس عذر موجود ہے، نماز جو پڑھتا بھی ہے با جماعت نہیں پڑھنی تو وہ کوئی نہ کوئی عذر لے لیتا ہے، طبیعت خراب تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ کر لیتا ہے۔ اب یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو عذر یہ پیش کر رہا ہے کیا یہ قیامت کے دن چل جائے گا یہ عذر؟ بہت سارے اعذار ایسے کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ جو قیامت میں یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ایک تو بے احتیاطی، پھر اوپر سے یعنی کہ چوری اور سینہ زوری، گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو مطلب یعنی کہ اس طرح ڈھکنا، یعنی اس طرح مطلب یعنی کہ اس کے یعنی کہ جواز کی صورتیں نکالنا، یہ بہت بڑی بے باکی۔ اور بندے کو تو آدمی آٹی دے دے گا، چکما دے دے گا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن حالت یہ ہوگی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء کلام کریں گے، ہاتھ، پاؤں، کروٹیں، پہلو سب بولیں گے اس نے کیا کیا۔ یہ کفار کی ہے غالباً یہ آیت ہے۔ تو بہرحال آنکھ، کان، زبان، ہر عضو سے سوال ہونا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ قیامت کے دن کون جھوٹ بول سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اس لیے مطلب بندے کو دھوکہ دینے سے وہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے دے گا، بندے کو دھوکہ دینے سے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان مانو کر کہ نہ وہ آپ کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے نہ وہ جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرے اور گناہوں سے بچے۔ تو احتیاط کا دور تو میں نے کہا کہ اب تو بہت مشکل ہے، عموماً احتیاط نہیں کی جاتی، احتیاط کا دور تقریباً اب وہ احتیاط کرنے والے مزارات میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے۔ یہ میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ جنرلی احتیاط بہت کم رہ گئی، نہ کپڑے پاک کرنے میں احتیاط ہے، نہ بدن پاک کرنے میں احتیاط ہے، نہ وضو کرنے میں احتیاط ہے، نہ غسل کرنے میں احتیاط ہے، نہ نمازیں پڑھنے میں احتیاط ہے، نہ کھانے پینے میں احتیاط ہے۔ آپ کو پتا کتنا کھانے پینے میں ان کی صحت کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھ، احتیاطی نہیں، ان کے فائدے کی باتیں بتاتے ہیں کہ چھوٹے نہیں والے لوگ تو بھی روٹی کا بڑا ٹکڑا توڑتے ہیں، پھر اس کو پریس کر کے چھوٹا کرتے ہیں، پھر اندر ڈالتے ہیں، بیچارے پھر بیمار پڑے ہوتے ہیں، پھر بخار چڑھتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ابھی جوانی ہے پتہ نہیں چلتا، تو یہ بعد میں یہ سب آہستہ آہستہ نکل جائے گی۔ حساب کتاب نہیں سمجھتے، صراحتاً کہو تب بھی نہیں سمجھتے، اشارتاً تو اشارے تو سمجھتا ہی کون نہیں، وہ یہ سمجھتے مجھے تھوڑی کہا جا رہا ہے، میں تو بالکل جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ بہت مطلب ہر معاملے میں اس وقت ہماری پسپائی ہے، کیونکہ مدنی ذہن نہیں، مدنی سوچ نہیں، مدنی خیال نہیں، دکھاوا، حب جا، ریاکاری، واہ واہ، بس چار آدمیوں میں اپنا ذرا نام ہو، نمایاں ہو جاؤں گے، ایسا حساب کتاب۔ اللہ کا خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا اب نہیں۔ خوف کی مثال امام غزالی نے دی، اتنی زبردست کی ہے کہ ہمارے اندر خوف کیا ہے، خالی باتیں۔ یعنی خوف کی مثال یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے نیازی کی اس طرح مثال دی کہ جیسے کوئی شیر ہے، وہ شیر کسی جانور کو اپنے پنجے میں دبوچ رہی، تو اپنے آپ کو تم محسوس کرو کہ شیر نے تم کو اپنے پنجے میں دبوچ لیا ہے، اب تم شیر کے رحم و کرم پر ہو، تمہاری کوئی کاری نہیں چلتی، دبوچ لیا،
اب یا تو یہ تمہیں پھاڑ ڈالے یا تمہیں یہ جانے دے. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو اسی طرح سمجھو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس طرح شیر تم پر قابو پا چکا تو اللہ تعالیٰ تو خیر شیر ہونے سے پاک ہے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہو جیسے شیر کے پنجے میں کوئی پڑ گیا نا تو وہ خوف کیا ہوش ہی نہیں رہے گا, ایسا وہ خوف اس کا طاری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہو کہ وہ چاہے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے, وہ چاہے تو کسی صغیرہ اور چھوٹے گناہ پر پکڑ کر جہنم میں جھونک دے, وہ چاہے تو جو پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے, تلوار سے تیز بال سے باریک اندھیرے میں ڈوبا ہوا, اس میں سے بجلی کی طرح گزار دے, وہ چاہے تو کٹ کے بندہ جہنم میں جا گرے. وہ بے نیاز ہے. تو یہ کہ ہم پھر بھی ڈرتے نہیں, پتہ ہی نہیں, ہوش ہی نہیں, معلومات بھی نہیں ہے, کوئی بتائے تو سننے کا ذہن بھی نہیں ہے, توجہ کرنے کا ذہن بھی نہیں ہے. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. شیطان نفس سب تسلیاں دے دیتے یار کچھ نہیں ہوتا, سب خیر ہے خیر ہے, فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا. ٹھیک ہے, جو بچانے والی ہستیاں وہ بچائیں گے اپنے کرم سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا تو چاہیے نا کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو جہنم میں لازماً جائیں گے. اسی لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ یا اللہ تو کسی بھی مسلمان کو جہنم میں نہیں ڈالنا, یہ دعا نہ جائز ہے. اس لیے کہ وہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جائیں گے. تو ہر ایک ڈرے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسانوں میں صرف ایک بندہ جہنم میں جانے والا ہو تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہو. حالانکہ جنت کی بشارت ان کو زبان رسالت سے ملی ہے, قطعی جنت کی, وہ ڈرتے. اور ہم نے کہ مطلب جیسے جنت الاٹ کرا لی نہ لی, وہ ہم نے اتنا مطلب بے بات پکے ہم, کوئی ہم کو یوں نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. میں کسی کا مال نہیں کھایا, کسی کا یوں نہیں کیا, ہم نے کوئی کسی کا نہیں بگاڑا, حلال کی روزی کھاتے ہیں, پوری زکوٰۃ دیتے ہیں. اس طرح کی ڈیڑھ ہوشیاری کی باتیں یہ معاشرے میں لوگ کرتے ہیں. آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی سنی. خوف ہی نہیں ہے, بے باکی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جنہوں نے عبادتی کی وہ پتے کی طرح لرزتے رہے اور اشکباریاں کرتے رہے اللہ کی بے نیازی کے سامنے. نہ جانے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے, اور ہم ہیں کہ بس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور احتیاط بھی نصیب فرمائے. کہ احتیاط کرنا جو ہے نا, یہ سمجھو گناہوں سے بچانے کا ہمارے لیے مطلب ہے کہ بارڈر ہے. احتیاط کریں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے, اللہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب. حب محبت جہاں مانے شہرت عزت واہ واہ. حب جا مانے اپنی یعنی شہرت ہو, اس سے محبت, شہرت اور عزت سے محبت, یہ حب جا. اور یہ بہت سارے یعنی خرابات کا یہ مجموعہ ہے. جو سمجھ لیجیے کہ حب جا کی وجہ سے آدمی بہت ساری برائیوں میں جا پڑتا ہے, ریاکاریوں میں بھی اسی سے وہ مبتلا ہو جاتا ہے اکثر. اور یہ ایسا مرض ہے کہ شاید ہی اس سے کوئی بچا ہوا ہو. عموماً وہ سب کو یعنی کہ نمایاں ہونے کی خواہش ہوتی ہے, نمایاں ہوں, مجھے 4 آدمی دیکھیں, میری عزت کریں, میری واہ واہ کریں, میری مشہوری ہو. یہ عموماً ہوتا ہے. یعنی آپ نے تو بہت سارا نوٹ کیا ہوا, جیسے کہ میں بھی نوٹ کرتا ہوں کہ مدنی چینل پر جیسے کہ کوئی سوال بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تو آج کل چونکہ یہاں رش ہے
تو کئی اس کے گرد اکٹھے ہو کر یوں یوں اپنا چہرہ نکال کر یوں یوں کرتے ہیں کہ میں بھلا اس میں آ رہا ہوں کہ نہیں وہ مووی میں. پھر اپنا وہ اسکرین پر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اشارے کرتے ہیں, یوں کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ میں واقعی نظر آ رہا ہوں کہ نہیں. تو یہ کرتے ہیں اس طرح. تو یہ سب یہ کہ بظاہر علامت یہی ہے کہ اس کو اپنی مطلب نہیں کہ عزت شہرت کی کہیں خواہش تو نہیں, مشہوری کی, بظاہر علامت یہ لگتی ہے کہ نمایاں ہونا. تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بس نقصانات بہت ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال کسی مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں. دنیا کی محبت, مال کی محبت اور شہرت کی محبت, یہ دین کے لیے تباہ کن. پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے شکار ہو, قصبہ ہو اس کو کہ سب مجھے دیکھیں گے. خصوصاً یہ چینل, مدنی چینل تو اخلاص کش چینل ہی ہو سکتا ہے ساتھ میں, کہ پہلے سے ہی ہو کہ آج میرا بیان ہے تو تھوڑا مہندی لگا کے جاؤں اچھی طرح ٹھیک ٹھاک ٹپ ٹاپ کر کے کہ مجھے دنیا بھر میں لوگ دیکھیں گے. انما الاعمال بالنیات. ویسے لوگوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنا وہ تجمل کرنا, زینت کرنا جائز طریقے پر, حرج نہیں ہے اس میں. لیکن انما الاعمال بالنیات, اگر یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور اپنی ذرا روپ پڑے گا, امپریشن پڑے گا, تو یہ خود سوچ لے کہ یہ کیا ہے. مگر نیت جب نیت ہو نا, وہ حدیث پاک اس میں یہ مضمون موجود ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں میں تشریف لاتے تو ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی روایت ہے کہ بال سنوارنا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا خصوصیت کے ساتھ لوگوں میں تشریف آوری کے وقت, یہ لوگوں کے سامنے اگر اچھا لباس سنت کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے, اور یہ بھی فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو, حسن کو پسند فرماتا ہے. اگر یہ نیت ہو اور صرف اپنی ناموری اور واہ کی خواہش نہ ہو تو یہ محمود. تو نیت سے ہی بات بنتی ہے. اب نیتیں ہمارے پاس ہم لائیں کہاں سے؟ نیتیں جب ہم کراتے بھی ہیں تو صاحب بھائی اتنی توجہ بھی نہیں دیتے. میں کھانے کی نیتیں کراتا ہوں یہاں کر, تو یہ بھلے میں کہتا ہوں کہ نیچے دیکھ کر کرو, اگر میری نظر اٹھے گی تو اکثر یہ ہوتا یوں کر کے یہ بیچارے مجھے دیکھ رہے ہوتے. اب مجھے دیکھ رہے ہیں تو کوئی نیتیں کیا یاد رہیں گی بیچاروں کو. کھانا کھاتے ہوئے کم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کی مشغولیت مجھے دیکھنے سے ان کو شاید بے نیاز کر دیتی ہے, لیکن نیتیں کرتے وقت تو مجھے دیکھتے ہیں کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ وقت ہے. کھانا کھانے کی مصروفیت ہے, فارغ نہیں ہے. تو یوں مطلب نیت نہیں بن پاتی, اور ہم نیت کی کمی کی وجہ سے یا نیت درست نہ کر پانے کی وجہ سے بعض اوقات بہت گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں. اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ لباس ہی سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت سے ٹکراتا ہے, تو اب وہ زینت کی کیا نیت کرے گا؟ اب شرٹ ان کرے, قمیض پیٹ میں ڈالے, گلے میں ٹائی لٹکائے اور بولے کہ میں وہ اللہ جمیل ہوں ویحب الجمال, اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے تو میں یہ عمل کر رہا ہوں سنت پر, تو یہ تھوڑی ہوگا. انڈر شوڑے کا لباس وہ ہوگا کہ جو سنت سے ٹکراتا نہ ہو, شریعت کے مطابق پسندیدہ لباس ہو. ہاں وہ حب جا تو بس ہر معاملے میں ہے, اور یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, بہت زیادہ. اور یہ ایسا بعض اوقات اس میں آزمائش ہے کہ سمجھا بھی نہیں سکتے, اتنا پایا جاتا ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا, یعنی کہ اپنی, یعنی کہ جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا سوال جواب کے لیے, اب اگر میں یہ جملے بولوں تو ان جملوں کو کیا کہا جائے گا؟ ناظرین ہی اس پر غور فرما لیں
وہ رات ساری بڑی مصروفیت رہی ہے. شام کو مناجات افطار میں شرکت رہی, افطاری عیسائی بھائیوں کے ساتھ کی, تو وہ رات کو کچھ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی, دعا میں بڑا بھائی وہ زور لگایا, یہ کیا وہ کیا, تھکا ہارا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. یہ اگر ایک مقرر یا مبلغ یا نعت خوان یہ کہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں تو کر رہا ہے نا کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں, میرا انگ انگ دکھ رہا ہے اور میں بس آپ کی محبت کھینچ لائی, حاضر ہو گیا بیٹا ہوں. اب دیکھو یہ اس برادری سے ہم یعنی کہ اس وقت کلام کر رہے ہیں کہ جو میری مثال کو بھی وہ حق سمجھ رہے کہ میں واقعی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں تھکن سے اور آپ کی محبت میں آ گیا ہوں. یہ بیچارے یہ ریئل سمجھ رہے ہیں, میں الگ سمجھا رہا ہوں کہ یہ باتیں اگر کوئی کرے تو وہ جمتی نہیں, لیکن یہ عام طور پر ہمارا طبقہ یہ کرتا ہے, مجھ جیسے لوگ یہ عام طور پہ کرتے ہیں. نعت خوان بھی کریں گے کہ وہ اب آج کل سیزن ہے جشن ولادت کا, تو روزانہ رات کے 3, 4, 5 بج جاتے ہیں, صبح بھی کچھ کام کاج کی ترکیب ہوتی ہے. تو آج تو میں بہت ہی تھکا ہوا تھا, گلا بھی بیٹھا ہوا تھا, تو فلاں سیٹھ کا فون آ گیا, تو اب میری بہت کرم فرما ہے فلاں, میں حاضر ہو گیا ہوں, زیادہ وقت دے نہیں سکوں گا, اب مجھے جلدی پڑھا کر فارغ کر دیجئے. اب اس نے شروع کیا, اب وہ کسی نے 100 کا نوٹ نکالا تو تھکن بھی دور, آواز بھی کھل جائے گی. یہ کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں. یہ کیا چاہتا ہے یار, آقا کی ثنا خوانی تو احسان کرتے ہو, تم پر احسان ہے کہ ثنا خوانی کی سعادت مل رہی ہے. اب یہ تھکن اور یہ اب مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے, خدا کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے, اور سچی بات ہے کہ آپ لوگوں کا بھی احسان ہے. آپ سنتے نہیں تو میں کیا دیواروں کے سامنے بولتا, مدنی چینل نہ ہوتا تو کیا میں بند کمرہ کر کے بولتا یہ باتیں. تو حقیقت یہ کہ سننے والوں کا احسان ہے. جیسے کہ محدث اعظم پاکستان ولی کامل عالم شریعت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جلسے میں تشریف لے گئے, تو فراغت کے بعد وہ شکریہ کر کے لوگوں نے فارغ کر دیا, کچھ دیا, خدمت نہیں کی. تو ساتھ جو تھا نا وہ بڑبڑ کرنے لگا کہ یہ کیسے بے درد لوگ ہیں, اتنی دور سے ہم گئے, حضرت آپ نے یوں فرمایا اور یوں کیا, اتنی تھکن پھلاں, اور انہوں نے کوئی آپ کی خدمت ہی نہیں کی. تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بھائی انہوں نے ہمارا بہت سارا کام کیا, انہوں نے ہمارے لیے منچ لگایا, بجلی کے بلب لگائے, مائک کا انتظام کیا, دعوتیں بھی لوگوں کو خود جا کر دیں. یہ سب کام ہمیں کرنے تھے کیونکہ ہمیں تو نیکی کی دعوت دینی, ہمارا منصب یہی ہے. انہوں نے سارا سجا کر جلسہ پیش کر دیا, اور میں نے کیا کیا, میں تو خالی بولا ہی نا. میں تو اب اس میں سیکھ پاؤ نہیں کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے خدمت نہیں کی, یہ کیا کم خدمت کتنے لوگ جمع کر کے دے دیا. تو یہ اللہ والوں کی بات. تو یہ میں بھی سوچوں اتنے سارے جمع ہو گئے, جس نے جمع کیا اس کا احسان, یہ جمع ہو کر بیٹھے ان کا احسان, مائک دیا ان کا احسان, مجھے ہماتن گوش ہو کر سن رہے ہیں یہ بھی ایک احسان. اس میں بھی ایک سرور ہوتا ہے, اس میں بھی بہت کچھ ہے, اوپر جا کا سامان بھی ممکن ہے. تو اسی طرح نعت خوان بھی سوچے کہ بیچاروں نے مائک کا انتظام کیا, ایکو ساؤنڈ کا انتظام کیا, او اتنے پبلک اکٹھی کی, اشتہار چھاپے, یہ کیا وہ کیا. اب میں یار یہ ان کی ہمدردیاں مزید کثر رہ گئی تو لے رہا ہوں کہ تھکا ہوا ہوں, گلا بیٹھا ہوا ہے, کھانسی چل رہی ہے, پرسوں بخار بھی تھوڑا آ گیا تھا. اب یہ لیکچر دینے کی ضرورت کیا ہے, تو بھائی اپنا کام کرنا, جو بولنے گا وہ بول دے, آقا کی ثنا خوانی کر, یہ سعادت ہے. اگر گلا واقعی بیٹھ گیا تو کیا کرے گا, خالی نمبر بناتا ہے گلا بیٹھ گیا, اور بیٹھا بھی نہیں ہوتا, اکثر نکلتی آواز, جو نوٹیں آتی ہیں تو پیٹرول پڑتا جاتا ہے اور گاڑی گیئر میں آ جاتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو بھی اس طرح کرتے ہیں, میری برادری جو کرتی ہے اس کو بھی پیغام دے رہا ہوں,
नाथ खान भी मेरी बिरादरी है ना, मजहबी लोग हैं, तो ये सब हमारी बिरादरी है। तो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये अपने तजर्बे की रोशनी में अपने इन अजीज़ों को, अपने इस्लामी भाइयों को, अपने हमदर्दों को समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सवाब ज़ाया हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खामखा अपनी मतलब तारीफें करके रियाकारियों में पड़ के गुनाहों के सामान ना हो जाए। और फिर ये कि हम मजहबी लोगों को अपना वक़ार रखना होता है। हम ऐसी बातें करते हैं ना तो इससे इज्जत बढ़ती नहीं है। बाज़ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, यार मौलाना काम की बात नहीं करता है, ये अपने मतलब हमदर्दियाँ इकट्ठी कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये नाथ खान यार ये क्या बोल रहा है, ये हर एक की समझ में नहीं आता। तो इसलिए काम की बात करें। हर एक का अपना अपना इमेज होता है, अपनी बात का वजन होता है। तो ये कि हर एक को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आम एक खतीब या इमाम नौजवान ऐसी बात करे तो हो सकता है किसी को वो खामखा शैतान बहका दे, गुस्सा आ जाए, अपनी इस्लाह करने के बजाय मजीद वो बेचारा वो बिगाड़ की तरफ चला जाए। तो इसलिए हर एक को अपने तरकीब से वो बातें बयान की जाए कि जो कल्ले मुन्ना साला कदर उकूले। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो अब एक अपना ऐसे खुशफहमी है मुझे कि शायद मेरी बात से किसी को गुस्सा ना आए। अब आ भी जाए तो अब ये कि अब क्या करूँ मैं। अब देखो ना, नाथ खानों को मैं आज से थोड़ी ये मदनी फूल दे रहा हूँ, तो बरसों से दे रहा हूँ। ये अल्लाह का करम है, नाथ खान कितनी मोहब्बत करते हैं। अब ढेर सारे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं बेचारे। तो 8 और 9 और 10 ये 3 दिन का मदनी काफिले में ये नाथ खान हमारे सफर करेंगे। अब देखो ये भी तो मोहब्बत करते हैं ना, खुद ऑफर की इन्होंने, हम सफर करेंगे। मजा आ गया मेरे को तो। आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। ज़रा ठंडी और गर्म तार जब मिलती है तो बल्ब रोशन होता है। तो ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए कि आजकल हमारे यहाँ लड़की और लड़का जवान ये मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं। गैर मुस्लिमों में तो बहुत कुछ होता होगा, ये तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और जो इस पर खुश होगा वो भी गुनाहगार है। यानी माँ बाप अगर रोकते नहीं हैं जबकि रोकने पर कुदरत रखते हैं तो ये भी ज़ाहिर है कि इसमें लपेट में। बल्कि बाप अगर अपनी बेटी को इस तरह खुली छूट दे रहा है तो वो तो दयूस है। दयूस ये कोई मेरी तरफ से गाली नहीं दे रहा मैं, हदीस में अल्फाज दयूस के कि अगर गैरत नहीं खाता बाप अपने महारिम के इस तरह करने पर तो वो तो दयूस है, और दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस तरह तो यानी कि जो मुआशरे में तबाही और बर्बादी बोलो वो कम है, तो ये कैसे इनकी गैरत गवारा करती होगी यार कि जवान बेटी या जवान बहन को इस तरह मतलब गैर मर्द गले लगाए। हज़रत अबू साइब रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या कि अपनी नई नवीली दुल्हन को एक बार जब ये बाहर से आया तो घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी थी तो एकदम गैरत जोश में आई कि मेरी ज़ौजा और घर के बाहर और इस तरह बेपर्दा, ये तो एकदम नेज़ा तान के इसकी तरफ लपके वो पीछे हट गई बेचारी और घबरा के बोली मेरे सर के ताज आप जरा अंदर जाइए कि मुझे किसने घर से बाहर निकाला है। तो आप पेचो ताप खाते हुए घर में दाखिल हुए तो वहाँ एक सांप बिस्तर पर कुंडली मारे हुए था, तो एकदम जलाल के साथ उसकी तरफ नेज़ा लेकर लपके और उसको नेज़े में पिरो लिया। तो वो सांप नेज़े में ज़रा कि वो नेज़ा उसके आर पार हो गया, तो सांप एकदम तड़प कर उसने डस लिया सैयदना अबू साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और वो सांप के डसने की वजह से शहीद हो गए। सांप भी तड़प तड़प कर मर गया।
تو صرف اپنی زوجہ کو گھر کے باہر دیکھ کر اتنا ان کو جلال آیا ہے. یعنی دور صحابہ کا واقعہ ہے. انہیں صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں نے. تو اب یہ کہ ایک دور وہ تھا غیرت مندی کا، تو اب یہ یہاں تک نوبت آ گئی. یہ تو بالکل ہر ماں باپ کو اس پر بہت یعنی سیریس لینا چاہیے اس کو. اس طرح تو یہ اولاد پھر آپ کو تو کہیں چیز نہیں چھوڑے گی. جب اس طرح کرے گی تو یہ تو بالکل آزاد کلچر. پھر آپ بعد میں ان کو اچھے بھی نہیں لگو گے، شادی کے بعد تو نکال دیں گے آپ کو گھر سے. دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا. اور جو ایسا کرتے ہیں ظاہر وہ بھی اپنی ذلت کو ہی تو دعوت دے رہے ہیں اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل یعنی کہ تباہی کا چھیڑا گیا. برادریوں کے بعض بڑے ہوتے ہیں جو با اثر ہوتے ہیں. برادریوں کے با اثر افراد کو آگے آنا چاہیے. علماء کرام، خطباء، ان کو بھی اپنے بیانات میں ان باتوں کو نمایاں کرنا چاہیے. اور اگر واقعی پتہ چلے کہ فلاں گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے اور جس کا اثر ہے اس گھرانے میں، تو ان کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے کہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں. یہ اگر یہ دونوں اس طرح گلے ملیں اور چپک جائیں تو آپس میں کیسی رسوائی ہو، یا پتھر بن جائیں تو کیسی رسوائی ہو. جیسے کہ وہ اصاف اور نائلہ کا قصہ تفسیر نعیمی جلد اول میں، کہ انہوں نے مسجد الحرام میں یا کعبے میں اپنے غلط ارادے سے ایک دوسرے کو چھوا تو یہ پتھر بن گئے. اور ان کو بھی عبرت کے لیے اس وقت کے لوگوں نے ایک کو صفا پہ ایک کو مروہ پہ رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے. لیکن آہستہ آہستہ دور جہالت آ گیا اور جاہلوں نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا. اب صحیح تو ہوتی تھی ان دنوں، تو صحیح میں وہ اس کو تبرکن چھوتے تھے. تو بعض صحابہ کرام کو اس میں تردد ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یعنی کہ جو حج کریں یا عمرہ کریں تو ان کے لیے کچھ گناہ نہیں کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں. اس طرح کا اس کا آیت کریمہ کا مفہوم بنتا ہے. اور یہ صفا مروہ پہاڑ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. خیر بعد میں یہ دور بھی آیا کہ یہ ہٹا دیے گئے، پاک کر دیا گیا کعبہ شریف بھی، جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر بھی غلبہ حاصل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی وہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں چپک گئے آپس میں اسی طرح تو کیا بنے گا. قہر نازل ہو گیا، بجلی آسمانی گر گئی اور وہیں جل کر ڈھیر ہو گئے تو کیا ہوگا. خدا کا قہر ٹوٹ پڑا تو یعنی یہاں تک پہنچ گئے. ہاں، سوئے جہنم دوڑ لگا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دیکھو کون پہلے پہنچتا ہے. حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، صرف بری نظر سے دیکھنے کی سزائیں اتنی ہے کہ وہ بھی برداشت نہیں ہو سکتی. کہ جو اپنی نظر کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھری جائے گی. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. جب بری نیت سے دیکھنا یہ ہے، یعنی کہ حرام سے نظر کو بھرنا، اس کا یہ حال ہے، تو اب یہ کہ اس کو چھونا اور معاذ اللہ چومنا، پھر اس سے گلے ملنا، اور اب یہ کہ اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرنا کہ میری نیت صاف ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت صاف سے بھی آپس کا گلے ملنا یہ جائز نہیں ہو جائے گا. نیت صاف ہونے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہاتھ چومنا مرد و عورت اجنبی کا،
یہ جائز نہیں ہو سکتا. یہ نیت صاف ہونا، یہ اپنے ضمیر کو پوچھے یہ کون سی نیت صاف ہے. کیا اپنی جوان بہن سے بھی گلے ملتے ہیں آپ؟ خدا بہتر جانا ہے، یہ مل بھی لیتے ہو تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایسے لوگ اور ہاتھ چوم بھی لیتے ہوں، اور جس نے ہاتھ کا بھی کہا وہ شاید ڈرتے ڈرتے ہی ہاتھ کا کہا ہو آپ کو. خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں. یہ پھر یار وہ کیسے، مطلب یہ ہماری دہشت گردیاں کیسے ختم ہوں گی، لوٹ مار کیسے ختم ہوگی، مہنگائی کا کیا بنے گا، کیسے ہو. یہ تو پھر سبھی لپیٹ میں آتے ہیں نا اس طرح. تو سزائیں جب وارد ہوتی ہیں تو اب وہ کہ نیت پر پھر بندہ اٹھے گا، مگر یہ اس کا اثر تو پہنچتا ہے. جیسے زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ بھی گناہ کی وجہ سے آتا ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ زلزلے کا اصل سبب جو ہے وہ گناہ بڑھتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے. تو اب یہ کہ زلزلہ آتا ہے تو اس میں جو ظالم لوگ ہیں، اس طرح کے بے حیا بے شرم جو گناہوں کو دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ تو غرق ہوتے ہیں، اس میں دھنس جاتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے. نیک لوگ پرہیزگار لوگ بھی اس کی جڑپ میں آ جاتے ہیں. اب چونکہ سب کو مرنا تو ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو اب قیامت کے روز یہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے. گناہگار، ظالم، بے حیا، یہ گندے کام کرنے والے اپنی نیتوں پر اٹھیں گے، اور جو نیک پرہیزگار ہوگا وہ اپنی نیت پر اٹھے گا. وہ تو شہادت کا جام پی کر مرا نا اس نے، اور اس کا تو یہ زلزلہ غالباً اس کے لیے تو شہادت ہے، کیونکہ دیوار کسی پر گر جائے تو وہ شہید ہے، اس میں مر جائے دب کے دو. تو اب کسی کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے باعث سے ترقی درجات ہوتا ہوگا. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.